أعوذ بالله السميع العلي العظيم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق. الصلاة والسلام على صاحب الدين والإسلام والحل والحرام والركن والمقام والصلاة والصيام والسجود والقيام والشريعة والأحكام والحجة والبرهان والمحبة والعرفان والحق والبيان والكتاب والقرآن. سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ولعنة الله على أعدائهم وقتلتهم وغاصبي حقوقهم ومنكري فضائلهم ومصائبهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. اللهم عذبهم عذابا يستغيث منه أهل النار. آمين رب العالمين. أما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا نحن نزلنا الذکر وإنا له لحافظون. صلوات پڑھیں پر محمد. حضرات، اس سال اس عشرہ مجالس میں یہ آپ حضرات اپنے موبائل بالکل آف کر دیں، اور اگر موبائل آف نہیں کر سکتے ہیں تو باہر بیٹھ کر آن لائن سنیں. ایک صلوات پڑھیں پر محمد وآلہ. اس سال حالات کے پیش نظر عشرہ مجالس کا موضوع ہے تحفظ ذکر. اس عنوان کے تحت میں نے آپ کی خدمت میں سورہ ہجر کی جس آیت کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے، اس آیت میں ارشاد رب العزت ہو رہا ہے کہ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون. ہم ہی ہیں اس ذکر کے نازل کرنے والے، اور ہم ہی ہیں اس ذکر کی حفاظت کرنے والے. عام طور پر علماء نے، مفسرین نے ذکر کے معنی اس آیت میں کلام الہی کے یعنی قرآن مجید کے تحریر کیے ہیں، اور بھی معنی اور بھی مفاہیم مفسرین نے تحریر کیے ہیں، جو انشاءاللہ آگے کی مجالس میں میں آپ کی خدمت میں عرض کروں. اس وقت کی مجلس میں تمہید کے طور پر میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ ہم شیعہ ہیں، اور ہمارے عقیدے کی بنیاد کا نام توحید ہے. اور ہم سمجھتے ہیں کہ کائنات میں ہم سے بڑا موحد
اور ہم سے زیادہ اللہ کی توحید کا پرستار یا ہم سے زیادہ اللہ کو ایک ماننے والا یا ہم سے زیادہ اللہ کی وحدانیت کا قائل کوئی دوسرا نہیں ہو سکتا۔ میں صرف ایک جملہ کہہ کے بات کو آگے بڑھاؤں کہ ساری کائنات میں صرف ہم ہیں کہ جو علی کے ہوتے ہوئے اللہ کو وحدہ لا شریک مانتے ہیں۔ ایک صلوات پڑھے بر محمد وآلہ، ایک صلوات اور پڑھے بر محمد وآلہ محمد۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے جو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی۔ عزیزوں، توحید الہی پر یقین رکھنے کے کچھ تقاضے ہیں۔ ان میں ایک تقاضا بہت اہم ہے، ہم روزانہ اس تقاضے سے گزرتے ہیں لیکن اس کے اوپر کبھی غور نہیں کرتے۔ دیکھیے، جب ہم آپس میں ایک دوسرے سے گفتگو کرتے ہیں تو ہم ایک دوسرے کو آپ کہہ کر مخاطب کرتے ہیں۔ اگر کوئی عمر میں ہمارے برابر ہوتا ہے تو ہم اسے آپ نہیں کہتے، اور اس سے بے تکلف ہوتے ہیں تو اسے تم کہہ کر مخاطب کرتے ہیں۔ لیکن ہم اور آپ جس علاقے میں رہتے ہیں، ہمارے یہاں کسی شخص کو، چاہے وہ ہم سے عمر میں بڑا ہو یا عمر میں ہمارے برابر ہو یا عمر میں ہم سے کتنا ہی چھوٹا کیوں نہ ہو، لیکن کسی کو تو کہہ کر مخاطب کرنا مناسب نہیں سمجھا جاتا، خلاف ادب سمجھا جاتا ہے۔ یعنی میں عرض کر رہا ہوں، ہمارے علاقے میں اگر کسی کو تو کہہ کے مخاطب کیا جائے تو یہ بات خلاف ادب، خلاف تہذیب تصور کی جاتی ہے۔ باپ اپنے بیٹے کو بھی تو کہہ کے مخاطب نہیں کرتا، دادا اپنے پوتے کو بھی تو کہہ کے مخاطب نہیں کرتا، نانا اپنے نواسے کو بھی تو کہہ کے مخاطب نہیں کرتا، استاد اپنے شاگرد کو بھی تو کہہ کے مخاطب نہیں کرتا۔ اگر کسی سے ہم بے تکلف ہوتے ہیں یا کوئی عمر میں ہم سے چھوٹا ہوتا ہے تو محبت کے ساتھ اگر ہم اسے آپ نہیں کہتے تو تم کہہ کے مخاطب کرتے ہیں، لیکن ہم کسی کو تو کہہ کے مخاطب نہیں کرتے۔ کبھی آپ نے اس نقطے کو پر غور کیا کہ جب ہم آپس میں ایک دوسرے کو تو کہہ کے مخاطب نہیں کرتے تو جب اللہ سے دعا کرتے ہیں، یعنی بارگاہ الہی میں جب ہم دعا گو ہوتے ہیں تو ہم اللہ کو آپ کہہ کے مخاطب نہیں کرتے، ہم اللہ کو تم کہہ کے مخاطب نہیں کرتے۔ کبھی کوئی اس انداز سے دعا نہیں کرتا کہ اے پروردگار آپ ہمیں ایک بیٹا عطا کر دیجئے، کوئی یہ کہہ کے بھی دعا نہیں کرتا کہ اے پروردگار تم مجھے روزگار عطا کر دو، بلکہ جب اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں تو اللہ کو تو کہہ کے مخاطب کرتے ہیں۔ آپ مجھے بتائیے کہ جب اپنے درمیان یہ لفظ استعمال کرنا ہم خلاف ادب اور خلاف تہذیب سمجھتے ہیں تو پھر اللہ کے لیے تو کا لفظ کیسے استعمال کرتے ہیں اور کیسے اسے مناسب سمجھتے ہیں؟ تو اس کا جواب صرف اور صرف یہ ہے کہ جب ہم کسی کو آپ یا تم کہہ کر مخاطب کرتے ہیں تو اس میں کسی دوسرے کی شرکت کا شائبہ موجود رہتا ہے۔ کچھ غور کیا آپ نے یا نہیں غور کیا؟ ہم نے کہا آپ، تو آپ سے مراد ایک بھی ہے اور آپ سے مراد آپ سب بھی ہیں۔ ہم نے کہا تم، تو تم سے مراد ایک بھی ہے اور تم سے مراد اور لوگ بھی ہیں۔ لیکن جب کسی کو تو کہہ کے مخاطب کیا جاتا ہے تو اس میں کسی دوسرے کی شرکت کا شائبہ موجود نہیں ہوتا۔ تو یہ اللہ کو تو کہہ کر، دیکھیں اس سے بہتر کوئی جملہ نہیں ہو سکتا کہ اللہ کو تو کہہ کر اس لیے مخاطب کیا جاتا ہے کہ ہم اپنے عقیدہ توحید کے آئینے کو بالکل صاف و شفاف رکھنا چاہتے ہیں۔ ایک صلوات پڑھے بر محمد وآلہ محمد۔ اس میں میری بات کے اوپر آپ نے غور کیا کہ کسی دوسرے کی شرکت کا شائبہ پیدا نہ ہو، اس لیے اللہ کو تو کہہ کے مخاطب کیا جاتا ہے۔ میرے خیال میں یہ بات آپ نے محسوس کر لی، اور جہاں جہاں لوگ مجلس سن رہے ہیں انہوں نے بھی بات کو محسوس کر لیا ہوگا۔ اب میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ جب ہم کو یہ اجازت نہیں، دیکھیں آپ میری طرف متوجہ رہیں، کہ جب ہم کو یہ اجازت نہیں ہے کہ ہم اللہ کو تم کہہ کے مخاطب کریں تو پھر ہونا تو یہی چاہیے کہ جب اللہ بھی گفتگو کرے تو اپنے لیے ہمیشہ میں کا لفظ استعمال کرے۔ آپ سن رہے ہیں جو میں عرض کر رہا ہوں؟ اپنے لیے میں کا لفظ استعمال کرے کہ میں، اپنے لیے کبھی ہم کا لفظ استعمال نہ کرے، اس لیے کہ جو فرق تو اور تم میں ہے وہی فرق میں اور ہم میں ہے۔ سمجھ رہا؟ تو اللہ بھی اپنے لیے ہمیشہ میں کا لفظ استعمال کرے،
ہم کا لفظ استعمال نہ کرے. لیکن جب ہم قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اللہ کہیں اپنے لیے میں کا لفظ استعمال کرتا ہے. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. اللہ کہتا ہے میں نے جنوں کو اور انسانوں کو نہیں پیدا کیا مگر اس لیے کہ وہ میری عبادت کریں. لیکن اکثر مقامات پر اللہ نے اپنے لیے میں کا لفظ نہیں استعمال کیا بلکہ ہم کا لفظ استعمال کیا. ایک صلوات پڑھے محمد وآلہ اپنے لیے ایک بات حالانکہ میرے موضوع سے متعلق نہیں ہے لیکن میں ملت جعفریہ میں اتحاد اور اتفاق کا پیغام دینے کے لیے یہ بات عرض کر رہا ہوں کہ خدا کے لیے قومی مسائل میں جب آپ گفتگو کیجئے تب بھی میں کے بجائے ہم کا لفظ استعمال کریں. ایک صلوات پڑھے بر محمد وآل محمد. ایک صلوات اور پڑھے بر محمد وآل محمد. ہم اور شاید یہاں بیٹھے ہوئے حضرات میری بات کو سمجھ رہے ہیں حالانکہ یہ مجلس ساری دنیا میں دیکھی جا رہی ہے لیکن میں عرض یہ کرنا چاہوں گا کہ ہم لکھنؤ کے رہنے والے اسی لیے میں نے کہا کہ ہم لکھنؤ کے رہنے والے ہیں اور اس شہر کی بھی یہ شان یہاں رہی ہے کہ یہاں انکسار کی وجہ سے میں کے بجائے ہمیشہ ہم کا لفظ استعمال کیا گیا. ایک صلوات اور پڑھے بر محمد وآلہ محمد. ہمیشہ دیکھیں یہ ایک بالکل الگ بحث ہے لیکن میں نے کسی وجہ سے یہ بات آپ کی خدمت میں عرض کی کہ جب ہم کہتے ہیں کہ ہم نے یہ کام کیا ہے تو سامنے والا بھی یہ سوچتا ہے کہ ہم کسی غرور اور تکبر میں مبتلا نہیں ہیں لہذا اس سے بچنے کے لیے ہم کا لفظ استعمال کریں. ایک اور پیغام میں آپ حضرات تک پہنچا دوں جو لوگ مجلس سن رہے ہیں. دیکھیں حضرات جن حالات میں بھی آپ اچھی طرح سے جانتے ہیں ان مجالس کی پرمیشن ملی ہے لہذا اس بات کو برقرار رکھیے اور میں تمام لوگوں سے سرکار باب الحوائج کے حوالے سے یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ وہ تمام مجالس آن لائن سننے کی کوشش کریں. تمام مجالس جتنی مجالس ہو رہی ہیں جن کی پرمیشن ملی ہے وہ ساری کی ساری مجالس آن لائن سننے کی کوشش کریں اس لیے کہ اس سال بہرحال جو کچھ ہو رہا ہے اور ظاہر سی بات ہے کہ جیسے آپ کی کیفیت ہے ویسی ہی کیفیت میری بھی ہے. دل رو رہا ہے. یہ آغا باقر کا امام باڑہ ہے. یہاں جیسے مجلس ہوتی تھی یا جیسے دیگر مجالس ہوتی تھیں ان میں اور ان مجالس میں جو فرق ہے وہ آپ ملاحظہ فرما سکتے ہیں. لہذا دل رو رہا ہے اور وہ ساری باتیں ہماری سمجھ میں آ رہی ہیں لیکن بہرحال حالات کے پیش نظر آپ حضرات سے میں دست بستہ گزارش کر رہا ہوں ہاتھ جوڑ کے گزارش کر رہا ہوں کہ فون بھی نہ کیجئے کہ ہم آئیں یا نہ آئیں ان کو فون نہ کیجئے اور جتنے لوگ بھی آ جاتے ہیں مختصر ترین لوگوں میں مجلسیں ہو رہی ہیں اور باقی حضرات سے گزارش ہے کہ صرف اس سال آن لائن مجلسیں ملاحظہ فرمائیں اور اسی کے اوپر اکتفا کریں اس لیے کہ صرف ایک دن کی بات نہیں ہے ہمیں ابھی 8 ربیع الاول تک مسلسل 2 مہینے 8 دن محرم کرنا ہے 2 مہینے 8 دن 8ویں ربیع الاول تک ہمیں محرم کرنا ہے. لہذا آپ کو سرکار باب الحوائج کا واسطہ سرکار باب المراد کا واسطہ سرکار سید الشہداء کا واسطہ کہ آپ حضرات جو ہیں وہ آن لائن مجلسوں کو ملاحظہ فرمائیں اور انڈیویجولی بھی نہ دیکھیں بلکہ گھر کے لوگ ایک جگہ پر بیٹھیں اور اس کے بعد آن لائن مجلسیں جو ہو رہی ہیں مختلف چینلز کے حوالے سے اس کو سامنے رکھیں اور سارے گھر والے بیٹھ کے سنیں فضائل میں محظوظ بھی ہوں مصائب میں گریہ بھی کریں اس طرح سے اپنی عزاداری کو برپا کریں. اور دیکھیے عزیزوں 1 مہینے پہلے میں نے ایک بات کہی تھی اور پھر میں آپ کی خدمت میں دہرا دوں اور میں نے عرض کیا تھا بغیر کسی تفریق کے کہ لوگ حکومت سے شاسن سے پرشاسن سے گفتگو کر رہے ہیں اور میں نے یہ بھی کہا تھا کہ آگے بھی وہ گفتگو کرتے رہیں گے اور میں نے کہا تھا کہ خداوند عالم ان کو ان کی گفتگو میں کامیاب کرے لیکن میں نے مومنین سے کہا تھا کہ مومنین جو ہیں وہ دعا کریں عریضہ لکھیں زیارت عاشورہ پڑھیں دعا کریں. الحمدللہ جو میں نے بات آپ کی خدمت میں عرض کی تھی شاید ہمارے دعا کرنے میں کچھ کمی رہ گئی جو دعا اس طرح قبول نہیں ہوئی جیسے کہ ہم چاہتے تھے لیکن بہرحال کسی حد تک آپ کی دعا قبول ہوئی اور کوششیں بھی کامیاب ہوئیں. مجلس ہو رہی ہے آپ حضرات مجلس سماعت فرما رہے ہیں. بس عزیزو سنو تو میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ نے بھی کہیں کہیں اپنے لیے میں کے بجائے ہم کا لفظ استعمال کیا. مثلا میں آپ کی خدمت میں عرض کروں انا آتینا کل کوثر ترجمہ دیکھیے گا یہ نہیں اللہ کہہ رہا میں نے تمہیں کوثر عطا کیا بلکہ اللہ کہہ رہا ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا. آپ شاید غور نہیں کرنا میں نے نہیں بلکہ ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر اللہ کہہ رہا ہم نے اس قرآن کو شب قدر میں نازل کیا. بس غور کیا آپ نے یا نہیں غور کیا ہم نے اس قرآن کو شب قدر میں نازل کیا. سورہ دہر کی پہلی اور دوسری آیت پڑھیے بسم اللہ الرحمن الرحیم
هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. اللہ کیا کہہ رہا ہے کہ کیا انسان پر ایک وقت ایسا نہیں گزرا کہ جب انسان قابل ذکر بھی نہیں تھا، ہم نے انسان کو مخلوط یعنی ملے جلے نطفے سے پیدا کیا اور اس کو سمیع اور بصیر بنایا. یہاں بھی میں نے نہیں پیدا کیا بلکہ ہم نے انسان کو پیدا کیا. اور آگے بڑھیں عزیزوں، جو آیت میں نے آپ کی خدمت میں پیش کی، عربی زبان میں کے لیے لفظ آتا ہے انا اور ہم کے لیے لفظ آتا ہے نحنو. یہ سورہ ہجر کی آیت جو میں نے عنوان بیان کے طور پہ پیش کی، اس میں اللہ کہہ رہا ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. ہم ہی ہیں اس ذکر کے نازل کرنے والے اور ہم ہی ہیں اس کی حفاظت کرنے والے. یہاں بھی اللہ ہم کا لفظ استعمال کر رہا ہے. جب ہم نے دست ادب جوڑ کے مفسرین سے پوچھا کہ یہ اللہ کبھی میں اور کبھی ہم کا لفظ کیوں استعمال کرتا ہے، تو ہمارے علماء نے کہ جنہوں نے اقوال معصومین سے قرآن مجید کی تفسیر کا علم حاصل کیا، انہوں نے جواب دیا، بس سنیے عزیزوں یہی نکتے کی بات ہے، انہوں نے جواب دیا کہ بہت سے اسباب ہیں لیکن ایک خاص سبب یہ بھی ہے کہ جہاں جہاں اللہ نے کوئی کام کسی کے وسیلے سے انجام دیا، بھئی خدا کے لیے تھوڑا بیدار ہوئیے، جہاں جہاں اللہ نے کوئی کام کسی کے وسیلے اور ذریعے سے انجام دیا، وہاں اللہ نے میں کے بجائے ہم کا لفظ استعمال کیا کہ میں نے نہیں بلکہ ہم نے یہ کام انجام دیا ہے. اب آپ سمجھتے چلے جائیے چونکہ اللہ نے قرآن جبرائیل کے وسیلے سے نازل کیا. سن رہے ہیں آپ؟ لہذا اللہ یہ نہیں کہہ رہا کہ میں نے نازل کیا بلکہ اللہ یہ کہہ رہا کہ ہم نے اس قرآن کو نازل کیا. اِنَّا آتَيْنَا کل کوثر، ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا ہے. اب میں دیکھتا ہوں کون خاموش رہتا ہے اور کون داد نہ دیتا ہے، آف لائن یا آن لائن. پوری توجہ آپ حضرات کی چاہتا ہوں. آپ مجھے بتائیے اِنَّا آتَيْنَا کل کوثر، کوثر سے مراد کیا ہے؟ کہ کوثر سے مراد بی بی فاطمہ زہرا صلوات اللہ السلام علیہا. یہاں بھی اللہ نے نبی سے یہ نہیں کہا کہ میں نے آپ کو کوثر عطا کیا بلکہ اللہ نے کہا ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ فاطمہ جیسی بیٹی بھی اللہ نے کسی کے وسیلے سے عطا کی. آپ نہ بولیں گے تو کون بولے گا؟ ارے بھیا، نزول قرآن کے لیے جبرائیل کو وسیلہ بنایا گیا، عطائے زہرا کے لیے خدیجہ کو وسیلہ بنایا گیا. صلوات بر محمد و آل محمد. عطائے زہرا کی ایک بابا سے بلند صلوات پڑھے بر محمد و آل محمد. عطائے زہرا کے لیے کس کو وسیلہ بنایا گیا؟ کہ جناب خدیجۃ الکبریٰ کو وسیلہ بنایا گیا کہ ہم نے تم کو کوثر عطا کیا ہے، ہم نے تم کو نسل کثیر عطا کی ہے، اولاد کثیر عطا کی ہے. اب اللہ نے اولاد کثیر کے طور پر دیکھیں، اب کیونکہ شہزادی کا ذکر آ گیا اور آج پہلی مجلس ہے، لہذا میں چاہتا ہوں کہ اس ذکر کو ترک نہ کروں اور اسی کے اوپر مجلس کو تمام کر دوں کہ اللہ نے پیغمبر کو زہرا جیسی بیٹی عطا کی. کیوں عطا کی؟ کہ اس لیے کہ لوگ پیغمبر کو ابتر کہہ رہے تھے اور یہ کہہ رہے تھے کہ ان کی نسل منقطع ہو گئی. تو اللہ کہہ رہا ہم نے آپ کو اولاد کثیر عطا کی. اولاد کثیر کے طور پر دیا کیا؟ کہ ایک بیٹی فاطمہ زہرا، ایک بیٹی بی بی فاطمہ زہرا، اس کے علاوہ کوئی اور نہیں. ایک بیٹی کو اللہ کہہ رہا اولاد کثیر. غور نہیں کر رہا، اللہ کہہ رہا اولاد کثیر، بیٹی ایک ہے، اللہ کہہ رہا اولاد کثیر. شاید لوگ سمجھے ہی نہیں. جناب ابراہیم ہیں اکیلے لیکن قرآن میں اللہ نے ابراہیم کو ملت کہا. سنا آپ نے یا نہیں سنا؟ اللہ نے ابراہیم کو قوم کہا، یعنی اکیلے ہیں مگر ملت ہیں. سن رہا یار؟ فاطمہ اکیلی ہیں مگر اولاد کثیر ہیں. اب ظاہر سی بات ہے کہ جو بی بی اکیلی اولاد کثیر ہوگی اسی کا کفو وہ ہوگا کہ جس کی ایک ضربت ثقلین کی عبادت و مبارک. صلوات بر محمد و آل محمد. ایک بی بی غور فرمایا آپ نے، ایک بی بی حضرت فاطمہ زہرا صلوات اللہ السلام علیہا. دیکھیں بس ایک بات کی وضاحت کرتا چلوں، میں بات کو تمام کر دوں. بی بی فاطمہ زہرا رسول کی اکلوتی بیٹی.
لیکن اللہ تعالیٰ اولاد کثیر عطا کی۔ علامہ مودودی نے جو اس دور کے بہت بڑے مفسر ہیں اپنی کتاب تفہیم القرآن میں لفظ کوثر کی تفسیر بیان کرتے ہوئے تحریر کیا ہے کہ جہاں کوثر کے اور بہت سے معنی ہیں، حوض کوثر اور نہر کوثر اور امت اور رحمت اور خیر کثیر، انہوں نے کہا کہ ان سارے معنی کے ساتھ ساتھ ایک معنی یہ بھی ہے کہ کوثر سے مراد ساری دنیا میں پھیلے ہوئے وہ سادات ہیں۔ ہائے ہائے ہائے، سن رہے ہیں آپ؟ وہ سادات ہیں کہ جن کا شرف ہی یہ ہے کہ وہ ہم کہتے ہیں کہ ہم اولاد رسول ہیں۔ ایک صلوات پڑھے بر محمد وآلہ، کہتے ہیں کہ ہم اولاد رسول ہیں۔ بس قبل اب بات تمام ہو رہی ہے، سارے سادات کہتے ہیں کہ ہم کون ہیں؟ کہ ہم اولاد رسول ہیں۔ سادات یہی تو کہہ رہے ہیں نا کہ ہم اولاد رسول ہیں۔ ساری دنیا میں سادات پھیلے ہوئے۔ دیکھیں میں شیعہ یا غیر شیعہ کی بات نہیں کر رہا ہوں، چونکہ مجلس بہت دور تک جا رہی، سادات شیعہ حضرات میں بھی ہیں، غیر شیعہ حضرات میں بھی ہیں۔ اب غیر شیعہ حضرات میں سادات کیسے ہیں؟ کم سے کم میں بالکل وضاحت کے طور پہ آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں کہ یہ فقط تقیہ کا معاملہ نہیں ہے۔ ایک صلوات پڑھے بر محمد وآلہ محمد۔ اس میں کچھ اسباب اور بھی ہیں، لیکن بہرحال اس وقت میں ممبر سے وہ اسباب آپ کی خدمت میں بیان نہیں کر سکتا، لیکن بہرحال سادات ساری دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں۔ کسی بھی سید سے پوچھئے کہ تم سید کیوں ہو؟ کیوں سید ہو؟ چلیے جانے دیجئے، میں اور آسان کر رہا ہوں کہ حقیقی سید ہو یا نہ ہو، لیکن اگر اپنے کو سید کہتا ہے تو اس سے پوچھئے کہ تم سید کیوں ہو؟ تو وہ جواب دے گا کہ ہم اس لیے سید ہیں کہ ہم رسول کی اولاد ہیں۔ اچھا آپ مجھے بتائیے کہ اگر سید رسول کی اولاد ہے، دیکھیں اس وقت اس مجلس میں ذمہ داری بہت زیادہ ہے، اس لیے کہ سامنے سننے والے چند لوگ ہیں، لیکن مجلس بہت دور تک سنی جا رہی ہے، تمام دنیا میں لوگ مجلس سن رہے ہیں۔ میرے پیغام کو سمجھیں کہ ہر سید یہ کہتا ہے میں اولاد رسول ہوں۔ آپ چراغ لے کے ڈھونڈیے، کوئی ایک سید آپ کو ایسا نہیں ملے گا جو یہ کہے کہ میں سید ہوں، میں اولاد رسول ہوں، تو میں اپنے نام کے ساتھ محمدی لگاتا ہوں۔ ہائے ہائے، نہیں عزیزوں ایسے نہ سنیے، خدا کے لیے بیدار ہوئیے۔ دیکھیں یہ آپ کا مقدر ہے کہ آپ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں مولا عباس کی بارگاہ میں، کوئی ایک سید آپ کو ایسا مل جائے جو اپنے نام میں مصطفی لگاتا ہو؟ ملا کوئی آپ نے احمدی سید دیکھا؟ اور اگر احمدی لگا لے تو غضبی ہو جائے۔ ایک صلوات پڑھے بر محمد وآلہ محمد، غضبی ہو جائے، اور ہندوستان سے زیادہ پاکستان میں غضب ہو جائے۔ ایک صلوات اور پڑھے بر محمد وآلہ محمد۔ کوئی آپ کو ملا؟ کوئی نہیں ملا۔ تو پھر سادات کیا ہیں؟ یہ سید ہیں، وہ سید ہیں، وہ سید ہیں۔ کیوں سید ہیں؟ ہم سے پوچھئے آپ کیوں سید ہیں؟ ہم نے کہا ہم زیدی سید۔ کیوں زیدی سید؟ کہ زید شہید کی اولاد۔ زید شہید کون تھے؟ امام زین العابدین علیہ السلام کے فرزند تھے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ ہمارے جد جناب زید شہید نے لوگوں کو معرفت آل محمد کی طرف دعوت دی۔ میں جو پڑھتا ہوں پڑھ کے پڑھتا ہوں۔ تو یہ زید شہید کون؟ کہ امام زین العابدین کی اولاد۔ تو زیدی حضرات رسول کی اولاد کیسے ہو گئے؟ کہ یہ زید شہید کی اولاد۔ زید شہید امام زین العابدین کے بیٹے، امام زین العابدین امام حسین کے بیٹے، امام حسین بی بی فاطمہ زہرا کے بیٹے۔ لیکن نکتہ ہے سب کے لیے، سادات غیر سادات سب کے لیے نکتہ ہے، اور انشاءاللہ اہل بیت سے محبت کرنے والا کوئی خاموش نہیں رہے گا، اور خاص طور سے بی بی سیدہ سے امید شفاعت رکھنے والا خاموش نہیں رہے گا۔ کہیں بھی مجلس سن رہا ہو کہ بی بی فاطمہ زہرا کے بیٹے امام حسین۔ بی بی زہرا کون؟ رسول کی بیٹی۔ یہ کیسے سید ہیں؟ کہ یہ عابدی ہیں۔ یہ کیسے سید ہو گئے؟ کہ یہ امام زین العابدین کی اولاد ہیں۔ اور امام زین العابدین علیہ السلام امام حسین کے بیٹے، امام حسین بی بی زہرا کے بیٹے، وہ رسول کی بیٹی۔ یہ کون ہے؟ کہ یہ باقری سید ہیں۔ یہ باقری سید کیسے ہو گئے؟ انہوں نے کہا یہ امام محمد باقر کی اولاد، وہ امام زین العابدین کی اولاد، وہ امام حسین کے بیٹے، امام حسین بی بی زہرا کے بیٹے، بی بی زہرا رسول کی بیٹی، اس سلسلے سے یہ رسول کی اولاد۔ یہ کون ہے؟ کہ جعفری سید ہیں۔ یہ کیسے سید ہو گئے؟ انہوں نے کہا یہ امام جعفر صادق کی اولاد، امام جعفر صادق امام محمد باقر کے بیٹے، امام محمد باقر امام زین العابدین کے بیٹے، وہ امام حسین کے بیٹے، امام حسین بی بی زہرا کے بیٹے، بی بی زہرا رسول کی بیٹی۔ یہ کون سے سید ہیں؟ کہ یہ موسوی سید ہیں۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ یہ کاظمی سید ہیں۔ موسوی اور کاظمی میں کوئی فرق نہیں ہوتا، سمجھ رہے ہیں آپ؟ کچھ لوگ
اپنے کو موسوی کہتے ہیں 7ویں امام کی اولاد سے، کچھ اپنے کو کاظمی کہتے ہیں. آپ کا اسم گرامی موسیٰ ہے، لقب کاظم ہے، تو کچھ لقب کی طرف اپنے کو منسوب کرتے ہیں، کچھ نام کی طرف منسوب کرتے ہیں. تو انہوں نے کہا یہ کون؟ کہا یہ موسوی، یہ کاظمی سید. تو کیسے؟ کہ یہ امام موسیٰ کاظم کی اولاد، وہ امام جعفر صادق کے بیٹے، وہ امام محمد باقر کے بیٹے. میں یہ یوں ہی نہیں سنا رہا ہوں آپ کو. وہ امام زین العابدین کے بیٹے، وہ امام حسین کے بیٹے، وہ بی بی فاطمہ زہرا کے بیٹے. اور بی بی فاطمہ زہرا رسول کی بیٹی. یہ رضوی سید، یہ کیسے سید ہو گئے؟ کہ یہ موسیٰ مبرقہ کی اولاد، موسیٰ مبرقہ کی اولاد، اور وہ امام رضا کی اولاد. اور اس کے بعد سلسلہ بی بی فاطمہ زہرا تک پہنچا. یہ تقوی ہیں، یہ نقوی ہیں. ہر سید کا سلسلہ بی بی زہرا پہ تمام ہوتا ہے. میں کچھ عرض کر رہا ہوں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اپنے کو اولاد رسول ثابت کرنے کے لیے اپنے کو اولاد رسول ثابت کرنے کے لیے ہر شخص اپنا سلسلہ بی بی زہرا سے جوڑتا ہے، تب وہ رسول کی اولاد ثابت ہوتا ہے، تب رسول کی اولاد ثابت ہوتا ہے. اب آپ مجھے بتائیں کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ رسول کی ایک بیٹی نہیں تھی، رسول کی تین بیٹیاں اور بھی تھیں، اگر رسول کی 3 بیٹیاں اور تھیں تو دنیا میں کہیں سے کوئی سید تو سامنے آئے جو کہے کہ میں رسول کی فلاں بیٹی کی اولاد ہوں یا فلاں بیٹی کی اولاد ہوں یا کوئی تو آئے بھائی. ایک صلوات اور پڑھتے پر محمد وآل محمد. کوئی آیا کبھی؟ کہ کبھی کوئی نہیں آیا. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ساری دنیا کے سادات یہ سمجھتے ہیں کہ نہ بی بی زہرا کے علاوہ رسول کی کوئی بیٹی ہے، نہ حسنین کے علاوہ رسول کا کوئی بیٹا ہے. سمجھ رہے ہیں؟ جو اولاد رسول ہے اس کا سلسلہ انہی سے جڑتا ہے، ان کے علاوہ کسی اور سے نہیں جڑتا. بس عزیزوں آخر میں اکثر یہ بات عرض کیا کرتا ہوں کہ جیسے کچھ اشعار ہوتے ہیں سدا بہار، کچھ اشعار ہوتے ہیں سدا بہار. ساری جنت میں خدائے ازلی لکھا ہے، ڈالی ڈالی پر نبی اور علی لکھا ہے. جناب منع آغا ذکی صاحب کے 4 مصرے لوگ بچوں کو یاد کراتے ہیں اور بچے پڑھتے ہیں. اور میں یہ پرانے اشعار اور پرانے قطعات صرف اور صرف اس لیے بھی مجلسوں میں پڑھتا ہوں کہ دنیا کو یہ معلوم ہو جائے کہ لکھنؤ کا مزاج شاعری کیا ہے. ایک صلوات پڑھے پر محمد وآل محمد. کیا سمجھ رہے ہیں آپ؟ یہ بات لوگوں تک واضح ہونا ضروری ہے. تو ساری دنیا میں خدائے ازلی لکھا ہے اور ڈالی ڈالی پر نبی اور علی لکھا ہے. آپ دیکھیں کیا سجا کے مصرے کہیں گے. ڈالی ڈالی پر نبی اور علی لکھا ہے، اور سبز پتوں پر حسن اور کلی میں زہرا، سرخ پھولوں پر حسین ابن علی لکھا ہے. صلوات بر محمد وآل محمد. یہ میں نے اس لیے عرض کیا کہ جیسے کچھ اشعار اور کچھ قطعات اور کچھ رباعیاں اور کچھ بند اور کچھ بیتیں ایسی ہوتی ہیں جو سدا بہار ہوتی ہیں، جب پڑھی جائیں لوگ داد دیتے ہیں. ایسے کچھ نکتے بھی سدا بہار ہیں. آپ سدا بہار کا مطلب سمجھیں؟ میں کہنے کا مطلب کیا ہے؟ سدا بہار کا مطلب یہ ہے کہ کچھ نکات ایسے ہوتے ہیں کہ ایک بار سنا تو آپ نے خوب داد دی، دوبارہ سنا تو اس سے کچھ کم داد ہو گئی، تیسری بار سنا تو اس سے کچھ کم داد ہو گئی. لیکن کچھ نکات بزرگوں کے ایسے کہ جب سنیے وہی لطف آتا ہے. ایک صلوات پڑھے پر محمد وآل محمد. دیکھیں میں پوری دیانتداری سے مجلس پڑھنے کی کوشش کرتا ہوں. مبلغ اعظم مولانا اسماعیل دیوبندی صاحب قبلہ کا اس سلسلے میں ایک سدا بہار نکتہ جو اسی ممبر سے اس سے پہلے بھی میرے خیال میں 8-10 سال پہلے، جس سال میں نے اسلام اور بنی ہاشم کا اشرا پڑھا تھا، 9 محرم کو وہ نکتہ آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا. اور ظاہر سی بات ہے غالباً 2009 11 سال کے بعد پھر آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں. مولانا مولوی اسماعیل دیوبندی صاحب قبلہ بہترین نکتہ، اس سے بہتر نکتہ نہیں ہو سکتا. اسماعیل دیوبندی صاحب نے فرمایا تم کہتے ہو رسول کی 4 بیٹیاں تھیں. یہ کہا چلو تمہارے کہنے سے مان لیا. دیکھیں مجھے معلوم ہے کہ صرف میری مروت میں 2-4 لوگ واہ واہ کر رہے ہیں، ورنہ کون مانے گا؟ اسماعیل دیوبندی صاحب کہتے ہیں چلو تمہارے کہنے سے مان لیا رسول کی 4 بیٹیاں، تمہارے کہنے سے مان لیا، حالانکہ ہم نہیں مانتے.
ہمارے علماء نہیں مانتے، لیکن چلو جھگڑا ختم، ہم نے مان لیا کہ رسول کی 4 بیٹیاں تھیں۔ وہ زینب جن کو تم کہتے ہو وہ بھی رسول کی بیٹی، وہ کلثوم بھی رسول کی بیٹی، وہ الگ ہے زینب و کلثوم، وہ کربلا والی نہیں، اور وہ رقیہ وہ بھی رسول کی بیٹی، اور ہماری شہزادی بھی رسول کی بیٹی۔ تمہارے کہنے سے اسماعیل صاحب پڑھتے تھے بڑے مزے میں، میں نے کہا مان لیا کہ یہ سب رسول کی بیٹیاں، لیکن ہمیں یہ بتاؤ کہ ہیں تو رسول کی 4 بیٹیاں، لیکن چادر تطہیر میں کئے بیٹیاں؟ سن رہا ہے احمد بھائی؟ چادر تطہیر میں کئے بیٹیاں؟ کہا ایک۔ مباہلے کے میدان میں بولیے بھائی بولیے، مباہلے کے میدان میں دیکھیں بولیے، اور جو لوگ آن لائن سن رہے ہیں وہ انگلیوں سے لکھیں ایک صلوات پڑھے محمد دیکھیں پڑھنا میرا کام ہے، رسپانس دینا آپ کا کام ہے۔ چادر تطہیر میں ایک، مباہلے کے میدان میں ایک، جس کی اولاد پر صدقہ حرام ہو وہ ایک، جس کا نکاح عرش پہ ہو وہ کیا سن رہے ہیں، جس کا نکاح عرش پہ ہو وہ ایک، جس کے شوہر کی ڈیڑھی پر ستارہ اترے اس کی آنکھ کے لیے وہ ایک، جس کی تسبیح کے بغیر نماز قبول نہ ہو وہ ایک۔ سن رہے ہیں آپ؟ کے لیے بیدار ہوئیے، وہ بی بی ایک، جس کے شوہر کے لیے آسمان سے ذوالفقار آئے وہ ایک، جس کے بچے جوانان جنت کے سردار بنے وہ ایک، جس کے لیے روز محشر اہل محشر کی آنکھیں بند کرائی جائیں کہ اس کی سواری گزر جائے وہ بی بی ایک، جس بی بی کو اللہ روز محشر شفاعت کا اختیار دے وہ ایک۔ اب اسماعیل دیوبندی بڑے مزے میں پڑھتے تھے، وہ کہتے تھے چلو تمہارے کہنے سے مان لیا، اب آپ نہ بولیں گے تو کون بولے گا، کہ رسول کی 4 بیٹیاں تھیں، لیکن تطہیر میں ایک، مباہلے میں ایک، سورہ دہر میں ایک، سورہ کوثر کی مصداق ایک، تعظیم میں ایک، تکریم میں ایک، شجاعت میں ایک، سخاوت میں ایک، احترام میں ایک، فضیلت میں ایک، روز محشر اہل محشر کی آنکھیں بند کروانے میں ایک۔ اب جملہ سنیے جیسے چاہے ویسے سنیے گا، تو وہ کہتے تھے اب تم سمجھو کہ تھی تو سب رسول کی بیٹیاں، تھی تو سب رسول کی بیٹیاں، لیکن ہر فضیلت میں ایک ہی بیٹی، تو اب تو تمہاری سمجھ میں آ جائے کہ جب رسول کی اپنی بیٹیاں فضیلت میں فاطمہ کے برابر نہیں تو کسی اور کی بیٹی فاطمہ بس قبلہ بس قبلہ باب فضائل تمام ہوئے، آج پہلی مجلس ہو رہی، ایک بار پھر گزارش کروں گا تمام چاہنے والوں سے اور تمام عزاداروں سے اور خصوصاً ہمارے شہر کے رہنے والوں سے کہ دیکھیے یہ مجلسیں آپ حضرات آن لائن سماعت فرمائیں اور کوئی بھی زیادہ کوشش نہ کرے یہاں آنے کی، چند حضرات کی پرمیشن ہے۔ آپ کو سرکار باب الحوائج کا واسطہ، باب المراد کا واسطہ میں بار بار دے رہا ہوں، موقع کی نزاکت کو سمجھیے، اور چند لوگوں میں مجلسیں منعقد ہو رہی ہیں، باقی حضرات آن لائن مجلس کو سماعت فرمائیں۔ عزیزوں، یہ فاطمہ ایسا نام کہ نبی نے اپنی ہر بیٹی کا نام فاطمہ رکھا، فاطمہ صغرا، فاطمہ کبرا، بڑی فاطمہ، فاطمہ صغرا، چھوٹی فاطمہ۔ آج پہلی محرم، رو لیجئے عزیزوں، میں مصائب میں کوئی کمی نہیں کرنا چاہتا، 28 رجب آقا حسین نے مدینہ چھوڑا،
حسین مدینہ چھوڑ کے جا رہے ہیں۔ امام حسین کی 6 برس کی بیٹی فاطمہ صغرا بار بار کبھی چچا کے پاس، چچا عباس آپ بھی مجھے چھوڑ کے جا رہے ہیں، کبھی جناب علی اکبر کے پاس، بھیا علی اکبر آپ بھی مجھے چھوڑ کے جا رہے ہیں، کبھی جناب قاسم کے پاس، بھیا قاسم آپ بھی مجھے چھوڑ کے چلے جائیں گے، کبھی آتے ہیں بابا حسین میں اکیلی کیسے رہوں، کبھی پھوپھی کے پاس، کبھی ماں کے پاس، کبھی چچی کے پاس، ہر جگہ سے صرف ایک جواب، بس 5 منٹ کے اندر مجلس تمام ہو رہی، جو آقا حسین کی مرضی۔ بی بی زینب کہہ رہی ہیں صغرا ہم کیا کریں، جو بھیا حسین کی مرضی۔ حدیثوں جب بی بی فاطمہ صغرا ہر طرف سے مایوس ہو گئی، صغرا آئیں، گھر کے دروازے پر کھڑی ہو گئی، سر جھکا کے کھڑی ہو گئی، قافلہ جانے کی تیاری کر رہا ہے، اب صغرا کسی سے کچھ کہہ نہیں رہی، بس آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں۔ گریہ کر رہی ہیں فاطمہ صغرا۔ عزیزوں امام حسین نے بھی عالم دیکھا تو حسین کی آنکھوں سے بھی آنسو بہنے لگے۔ ایک مرتبہ امام حسین نے تمام بیویوں کو اکٹھا کیا، کہا کہ ہر بیوی باری باری صغرا کے پاس جائے اور چند تسلی کے کلمات کہے۔ ام رباب صغرا کے پاس آئیں، صغرا ہمیں معلوم ہے علی اصغر کے بغیر تمہارا دل نہیں لگتا، لیکن کیا کریں، جو مرضی مولا حسین کی۔ ام لیلہ آئیں صغرا، ایک ماں جانتی ہے کہ بیٹی کو چھوڑ کے جانے کا غم کیا ہوتا ہے، لیکن ہم کیا کریں، جو بھیا جو آقا حسین کی مرضی۔ جناب ام فروہ آئیں، تسلی دے کے چلی گئی۔ ام کلثوم آئیں، صغرا ہم بھیا عباس کو یاد دلاتے رہیں گے کہ اگر سکینہ یہاں ہے تو صغرا گھر میں انتظار کر رہی۔ سب سے آخر میں علی و فاطمہ کی بڑی بیٹی ثانیہ زہرا جناب زینب آئیں، صغرا کے سر پہ ہاتھ رکھا، صغرا یا تو ہم تمہیں اپنے پاس بلائیں گے اور یا ہم لوٹ کے آئیں گے۔ بس عزیزو یہ سننا تھا کہ صغرا کے صبر کا باندھ ٹوٹ گیا۔ ایک مرتبہ آنسوؤں سے بھیگا ہوا چہرہ اٹھایا، کہا پھپھی زینب آپ کچھ کہیں یا نہ کہیں، لیکن ہمیں سب معلوم ہے، ہم جانتے ہیں کہ جو قافلہ جا رہا ہے یہ صحیح سلامت واپس نہیں آئے گا، اب ہمارے بابا سے ملاقات نہیں ہوگی۔ سوچیے عزیزوں، جب یہ جملہ سن کے آپ اتنا رو رہے ہیں تو زینب کے دل پر کیا گزر گئی ہوگی؟ کہا صغرا کیا کہہ رہی ہو؟ 2 منٹ مجلس تمام ہو رہی ہے، جتنا رونا ہے رو لیجئے، آج پہلی محرم ہے۔ میں سمجھتا ہوں رونے کے لیے تو یہی کافی ہے کہ آج پہلی محرم ہے، مجھے معلوم ہے کہ آپ کے دلوں کا کیا عالم ہے۔ کہا پھوپھی زینب میں بیمار ہوں۔ کہا بے شک آپ بیمار ہیں۔ کہا پھوپھی آپ کو معلوم ہے جب رات ہو جاتی ہے صحن خانہ میں سب اپنے اپنے بستر پر لیٹ جاتے ہیں، میں بھی لیٹ جاتا ہوں، مجھے راتوں کو نیند نہیں آتی، میں رات بھر جاگتی رہتی ہوں۔ اے پھوپھی اماں ادھر چند دنوں سے میں دیکھ رہی ہوں کہ جب نصف شب گزر جاتی ہے، یعنی جب آدھی رات گزر جاتی ہے تو آسمان سے ایک بی بی سیاہ چادر اوڑھ کے گھر میں آتی ہے اور آ کے کہتی ہے میرے حسین
میں تجھ پر کہاں کہاں آنسو بہاؤں گی؟ کیا میں اس وقت روؤں گی جب تیرے گلے میں خنجر چل رہا ہوگا، یا میں اس وقت روؤں گی جب تیرا سر نوک نیزہ پہ بلند ہوگا، یا پھر اس وقت روؤں گی جب تیرا سر خونی کے تنور میں رکھا ہوا ہوگا، یا اس وقت روؤں گی جب تیرا سر شرابی کے دربار میں دشت دلا پہ رکھا ہوا ہوگا۔ بس قبل آخری جملہ مجلس تمام، بس یہ سننا تھا کہ بی بی زینب سے بھی برداشت نہ ہوا۔ ایک مرتبہ زینب تڑپتی ہوئی آقا حسین کے پاس آئیں، اے بھیا حسین، اب میں بھی کہتی ہوں اگر ممکن ہو تو سغرا کو ساتھ لے کے چلو۔ کہا بہن زینب ہم سب کو ساتھ لے جا سکتے ہیں لیکن سغرا کو ساتھ نہیں لے جا سکتے۔ کہا بھیا ٹھیک ہے سبب ہی بیان کر دو۔ کہا ارے بہن تم نے کیا پوچھ لیا، جو اور بچیاں ساتھ جا رہی ہیں کسی کی صورت ان کی بہن جیسی ہے، کسی کی صورت ان کی ماں جیسی ہے، کسی بچی کی صورت ان کی پھوپھی جیسی ہے، لیکن میری بیٹی سغرا میری اماں زہرا سے مشابہ ہے۔ ارے میں کیسے گوارا کروں میری اماں زہرا کی شفیع کے سر سے چادر چھینی جائے، دیار بدیار، بادار ببادار۔